بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گہرے کنویں، بہتے دریا، چمکتی نہریں اور گرتے آبشار بالکل عام ہیں۔ انسان، حیوان، چرند پرند جس کا جی چاہے پیے، ہندو ہو یا مسلم، سکھ ہو یا عیسائی، پارسی ہو یا یہودی، کرۂ ارض کے ہر ذی روح کے لیے پانی کی نعمت بغیر کسی خصوصیت کے موجود ہے۔ دریا ملکیت ہوتے ہیں لیکن اس کا پانی ملکیت نہیں ہوتا۔ پیاسے پر پانی بند کر دینے کا کسی مذہب، کسی حکومت اور کسی قانون کو حق نہیں ہے۔ نہ ایک گلاس پانی اٹھتی ہوئی موجوں کو بٹھا سکتا ہے، نہ ایک جام سے دریا کی روانی کم ہو سکتی ہے۔ تاریخ دنیا کی ہر گرانی میں پانی سستا رہا، ہر کال میں پانی بغیر قیمت فروخت ہوا۔ جن مقامات پر پانی نایاب ہوتا ہے وہاں بھی پانی کی قیمت کہہ کر دام لیتے ہوئے دنیا شرم کرتی ہے۔ ہندو کی پیاس مسلمان اور مسلمان کی پیاس ہندو نہیں دیکھ سکتا۔ غربت اور مفلسی روپیہ مانگنے میں انسانیت کا ہاتھ روک دیتی ہے۔ تیسرے فاقے کے بعد بھی روٹی طلب کرنے میں انسان کو حجاب آ جاتا ہے، لیکن پیاس کا بھڑکا ہوا شعلہ اور سوکھا ہوا حلق ہر انسان کو پانی پلا دینے پر مجبور کر دیتا ہے۔ نہ قدرت نے پانی نایاب کیا ہے، نہ فطرت نے مہنگا خریدا۔ غیر ضروری ایسا کہ زمین سے کئی گنا زیادہ، اور ضروری اتنا کہ ہر ذی روح کی حیات کے لیے لازم۔ غرض کے پانی وجود عالم کی بنیاد بھی ہے اور شاید حشر کا پیش خیمہ بھی ہو جائے۔ چل انسان چل، 1400 سال پہلے تجھے ایسے جنگل میں لے چلیں جہاں پانی انسانی جانوں کی قیمت پر فروخت ہو رہا ہے۔ جانیں جا رہی ہیں لیکن پھر بھی پانی نہیں ملتا۔ آفتاب کی گہری شعاعیں زرہوں کو توڑ کر انسانی جسموں تک گرمی پہنچا رہی ہیں۔ صبر کا پرچم اڑ رہا ہے، سچائی کے قدم گڑے ہیں۔ 72 نگاہیں 72,000 سے ٹکرا رہی ہیں۔ ہمت کی صف آراستہ ہے، عزم کے علم اونچے ہیں۔ ثبات قلب فولاد کو موم کر رہا ہے۔ آفتاب جھک رہا ہے، کمر ٹوٹ رہی ہے۔ مظلوم کا سر کٹ جانے پر آمادہ ہے، مگر ظلم و استبداد کے سامنے جھک جانے پر تیار نہیں ہے۔ لڑائی تو چاند کی 10ویں کو ہوگی، مگر پانی 7ویں ہی تاریخ سے بند کر دیا گیا۔ دریا اگرچہ ڈبڈبائی ہوئی آنکھ کی طرح چمک رہا ہے، لیکن پیاسوں کو ایک قطرہ آب نہیں مل سکتا۔ واہ رے انصاف! خدا کی عام نعمت پر حیوانیت کا خاص قبضہ۔ بوڑھوں اور جوانوں کے ساتھ عورتوں اور بچوں پر بھی پانی بند۔ ممکن ہے ہزاروں فوجوں کو یہ کہنے کا موقع مل جاتا کہ پانی تو صرف 72 سپاہیوں پر بند تھا، لیکن 6 ماہ کے بچے نے اس خیال کو دماغ میں آنے سے پہلے ہی ختم کر دیا۔ آفتاب تھر تھراتے ہوئے دل کی طرح بیٹھ رہا ہے۔ آباد ڈیوڑھی پر لو کے جھونکے بربادی کا اعلان کر رہے ہیں۔ وہ دیکھو انسانیت کی حد نظر سناٹے بھرتے ہوئے تیروں میں، کونتی ہوئی تلواروں کی بجلیوں میں، جھنجھناتی ہوئی برچھیوں میں، تڑپتے ہوئے خنجروں اور لچکتے ہوئے نیزوں میں۔ ضعیف، غریب اور مظلوم باپ اپنے 6 ماہ کے پیاسے بچے کو فطرت کے ہاتھوں سے سنبھالے، انسانیت کے کلیجے سے لگائے، امید کے راستے پر قدم بڑھا رہا ہے۔
انسانوں سنو، میرا بچہ پیاسا ہے، اس کے ہونٹ خشک ہیں، ننھی سی زبان سوکھے ہوئے پھول کی پتی کی طرح ہلکی سانس کے سہارے جنبش کر رہی ہے۔ اس کی ماں کا دودھ 3 دن کی بھوک اور پیاس سے خشک ہو گیا ہے۔ جنگ تو مجھ سے اور تم سے ہے، بھلا اس شیر خوار بچے نے کیا کیا؟ اور اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ باپ اپنے بچے کے نام سے پانی طلب کر رہا ہے اور خود پینا چاہتا ہے، تو آؤ اس بچے کو اپنے ہاتھ سے پانی پلا جاؤ۔ ہوا کا تیز جھونکا سطح سمندر کی بالائی موجوں کو جنبش دیتا ہوا نکل گیا، یا ایک روشن ستارہ چبھتے ہوئے کانٹوں تک اپنے نور کی شعاعیں پہنچا کر ڈوب گیا۔ تقریر کے الفاظ کانوں میں اترتے چلے گئے، نگاہیں چھپیں، انسانیت شرمائی، اخلاق نے ٹہوکے دیے، فطرت نے آمادہ کیا، بلکہ بعض نے تو دبی زبان سے یہ بھی کہہ دیا کہ بات تو بالکل ٹھیک ہے، بچے سے اور جنگ سے کیا غرض۔ مگر دریا کی روانی ظلم کے پہاڑ سے ٹکرا کر بیٹھ گئی، ارادے کو استبداد نے کچل دیا، حیوانیت نے انسانیت کو دبا دیا، فوج کے سردار نے قطع کلام کا حکم دے دیا، اور ایک انسانیت کا باغی حیوان کاندھے سے کمان اتار کر آگے بڑھا، اور اب جو 3 بھال کے تیر کو گھسیٹ دیا تو انسانی تصورات کانپ گئے، سینوں میں دل الٹ پلٹ ہو گئے، فطرت کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے۔ ظلم اور تاریخ کا انوکھا ظلم، دنیا کا اکیلا ظلم، بنی نوع انسانی میں اپنی نوعیت کا پہلا ظلم۔ پانی کے سوال پر 3 بھال کا تیر، بچے کا نازک حلق، ابلتا ہوا خون، بے چارگی کا وقت، نا امیدی کی موت، ہمت کا ہنگام، صداقت کی آزمائش، عبرت کا موقع۔ انسانیت دانتوں میں انگلی دبائے دیکھ رہی ہے، اور بچہ اپنے باپ کی گود میں ہچکیاں لے لے کر خون اگل رہا ہے۔ بچہ مر گیا، مگر پانی کی قیمت ادا نہ ہوئی۔ یہ کربلا کا جنگل محرم کی 10ویں تاریخ تھی، یزید کی ٹڈی دل فوجوں کا تاریخی ظلم تھا، امام حسین علیہ السلام کی تقریر تھی، کسر سعد کا حکم تھا، ہرملا کا تیر تھا، اور 6 ماہ کے علی اصغر کی دردناک شہادت کا منظر۔ دنیا قیامت تک تاریخ کے ورق الٹتی رہے گی، مگر نہ کربلا ایسی جنگ مل سکتی ہے، نہ حسین جیسا بہادر اور صبر کرنے والا۔